مہک بہت کوشش کر رہی ہے کہ سیرت بیگم کی ساری باتوں کو اگنور کر کے اس گھر میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے تاکہ زرار کا ذہنی سکون برقرار رہ سکے، لیکن زینیا اور سیرت بیگم کو شاید اس میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹ نہیں۔ زینیا نے اچھا خاصا گھر نہ آنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن سیرت بیگم کو ہی کوئی مسئلہ ہو رہا تھا کہ زرار سے کہا کہ جا کے زینیا سے معافی مانگو اور اسے مناؤ کہ دوبارہ سے ہمارے گھر میں آنا جانا شروع کرے۔ بلا وجہ ہی تمہارے تانوں کی وجہ سے اس نے گھر ہی آنا چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر زینیا کو جیسے ہی منا کے لاتے ہیں وہ گھر آ کے اپنا وہی عمل دخل شروع کر دیتی ہے اور کسی کا بھی دل دکھانے سے تھوڑا سا بھی گریز نہیں کرتی۔ وہ ماں سے ملنے آتی ہے لیکن مہک سے تو اس کا ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ یہاں مہک بہت ہی اچھی نیت سے اس سے ملنے کے لیے آتی ہے، لیکن زینیا اس کے بعد ماں سے کہتی ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا گھر میں غریب بہو لانے کا۔ تو سیرت بیگم بھی مزید مسالہ لگا کے مہک کے دل کو آگ لگانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ گھر میں ایک ملازمہ کم تھوڑی نہ تھی کہ زرار نے اسی کلاس کی ایک بہو بھی لا کے ہمارے سر پہ تھپ دی ہے۔ اب مہک اور سیرت بیگم کی کھلم کھلا لڑائی تو شروع ہو ہی چکی ہے، کیونکہ مہک بھی یہ جان چکی ہے کہ سیرت کو اس کی ہمدردی بالکل نہیں ہے، اور اگر وہ فریال کے لیے بھی اسے بھڑکا رہی تھی تو صرف اور صرف زرار اور اس کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے تاکہ یہ جلد از جلد زرار کی زندگی سے نکل جائے۔ اور پھر جیسے ہی سیرت کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی ساس کی نیچر کیا ہے تو وہ بھی سوچ لیتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اور زرار کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی میں زرار کے دل میں اپنے لیے کوئی غلط فہمی پیدا ہونے دوں گی۔ سیرت کو بھی جب پتہ چلتا ہے کہ فریال کے لیے لگائی گئی شیطانی بالکل کام نہیں آئی تو وہ الٹا مزید چالیں سوتی ہے کہ اب مزید کسی طریقے سے مہک کو اکساؤں کہ وہ زرار کے سامنے مجھ سے لڑائیاں کرے تاکہ پھر ہی شاید زرار کی نظروں میں وہ بری بن سکے۔ اور جب بھی زرار گھر میں نہیں ہوتا تو وہ خوب تانے دیتی ہیں مہک کو، اس کی غربت کے بھی اور اس کی چوائس کے بھی، اور صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، اس میں اپنی پسند سے تھوڑی سی بھی چینجز لانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اور مہک جو کہ نئے گھر میں اپنا دل لگانا چاہتی ہے اور زرار کی زندگی خوبصورت بنانا چاہتی ہے، اس کے سارے رشتوں سے دل سے جڑنا چاہتی ہے، لیکن سیرت بیگم کی ایسی باتوں کے آگے وہ بالکل بے بس محسوس کرتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا اب زرار کو اس کی ماں کی اصلیت بتا کے اسے اس کی ماں سے بدظن کرے یا پھر اپنے دل پہ ہی جبر کر کے اس کی ساری باتیں برداشت کرتی رہے۔ دوسری طرف زینیا نے شہرام کی خاطر جاب سے بھی ریزائن کرنے کا سوچ لیا تھا، لیکن اس کے مینیجر نے بتایا کہ آپ تو اتنی پاپولر ہو رہی ہیں، فی الحال تو آپ کو اپنا کانٹریکٹ کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ پر زینیا صاف بتا دیتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے اب مزید رسک نہیں لینا چاہتی اور میں وہی کروں گی جو وہ کہتے ہیں۔ تو مینیجر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ہسبینڈ سے آ کے خود ہی بات کر لیں گے۔ اس کے بعد مال میں بھی ایک لڑکی زینیا کو دیکھتی ہے تو فوراً سے اس کا انٹرویو لینے پہنچ جاتی ہے اور اس کی خوب تعریفیں کرتی ہے۔ شہرام کو بھی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کو چاہنے والے اتنے لوگ موجود ہیں۔ اسی وجہ سے جب شام کو مینیجر آتا ہے تو شہرام بھی، جو کہ سختی سے زینیا کو کہہ چکا تھا کہ اب اس جاب سے ریزائن کر دو اور صرف پوری توجہ اپنے گھر میں رکھو، لیکن وہ مینیجر سے ملنے کے بعد اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے اور زینیا کو کانٹریکٹ کمپلیٹ ہونے تک کے لیے پرمیشن بھی دے دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہماری فیملی بنے اور ہمارے بھی بچے ہوں۔ زینیا بھی شاید یہی چاہتی ہے، تبھی وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ آپ میرا جلد از جلد چیک اپ کیجیے اور جو بھی ممکن علاج ہو مجھے سجیسٹ کیجیے تاکہ میں جلدی سے پریگننٹ ہو سکوں۔ ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ دیکھ کے بظاہر تو اسے یہی کہتی ہے کہ آپ میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شاید زینیا نے جو اپنا مسکیریج کروایا تھا اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز تو لازمی پیدا ہونے ہی والی ہیں۔ اور پھر جب زینیا شہرام کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو شہرام ڈاکٹر سے خود ہی پوچھ لیتا ہے کہ میری وائف کو اپنی جاب کی وجہ سے کافی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے اور آؤٹ آف کنٹری بھی جانا پڑتا ہے، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی پریگنینسی ڈیلے ہو رہی ہے؟ تو ڈاکٹر بھی کہہ دیتی ہے کہ ہاں ہو تو سکتا ہے،
تبھی شہرام گھر آ کے زینیا کو کمپلیٹلی سمجھاتا ہے کہ اب ہمیں اپنی فیملی آگے بڑھانی چاہیے، اور تمہارے اس جاب کی وجہ سے ہماری فیملی میں کمپلیکیشنز پیدا تو ہو رہی ہیں۔ اب تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہی ہوگا کہ جاب یا فیملی میں سے تمہیں کیا چوز کرنا ہے۔ اور زینیا پھر سے خود کو ایک دوراہے پہ کھڑا محسوس کرتی ہے، جہاں وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتی کہ شہرام کی محبت اس کے لیے زیادہ اہم ہے یا پھر خود کے لیے فیم حاصل کرنا، اس کا خواب حاصل کرنا اس کے لیے زیادہ اہم ہے۔ ادھر فریال کے لیے جو رشتہ آیا تھا فیروز کا، زرار پوری پوچھ گچھ کر کے چچی کو بتا دیتا ہے کہ یہ بہت ہی مناسب لڑکا ہے اور فریال کے ساتھ بہت اچھا رہے گا، آپ فوراً سے پہلے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیجئے۔ تبھی چچی بھی فوراً ہاں کہہ دیتی ہیں اور جلد ہی فریال کی منگنی کی رسم بھی ہو جاتی ہے۔ فیروز کی ماں کو تو فریال بہت زیادہ پسند آتی ہے، کیونکہ ویسے بھی وہ اپنے بیٹے کی جلد از جلد شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن فیروز تھا کہ اسے کوئی بھی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی، بس ایک فریال پہ آ کے اس کا دل مانا ہے۔ تبھی فیروز کی ماں چاہتی ہے کہ یہ شادی جلد از جلد ہو جائے، لیکن شاید فریال دل سے ابھی تک اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال اس کی منگنی کے بعد مہک کے دل میں جو تھوڑا بہت گمان بھی تھا زرار اور فریال کو لے کے، وہ سب بالکل نکل جائے گا، اور اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ فریال کے ساتھ زرار کا کوئی بھی چکر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف سیرت بیگم اسے بھڑکانا چاہ رہی تھیں۔ لیکن شاید فریال کے دل میں ابھی تک زرار کے لیے کوئی فیلنگز باقی ہیں، تبھی تو وہ اس رشتے سے عین ٹائم پہ انکار کر دے گی۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ زینیا، جو کہ کسی بھی صورت میں فریال کو خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتی، وہی بلا وجہ اس رشتے میں کوئی رکاوٹ بن کے آئے، جس طرح پہلے سیرت اور زینیا نے مل کے شہرام کے لیے آیا ہوا فریال کا رشتہ رکوا دیا تھا، اسی طرح دوبارہ سے وہ فیروز کے گھر بھی جائیں گی اور اس کی ماں سے کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کریں گی کہ وہ خود ہی رشتے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حالانکہ فیروز کو تو فریال بہت پسند آئی ہے، تو کیا سنی سنائی باتوں میں آ کے وہ فریال سے رشتہ ختم کر دے گا، یا پھر صاف ہی سنا دے گا کہ مجھے ایسی کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فریال ایک بہت ہی سلجھی ہوئی اچھی لڑکی ہے اور میں نے اس سے جتنی بھی بات کی ہے مجھے وہ پسند ہی آئی ہے، اس لیے میں اسی لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زینیا ادھر تو فریال کی شادی میں بھی رکاوٹ پیدا کرے گی، اور دوسری طرف شانزے کا بھی آفس میں تابش کے ساتھ افیئر مشہور کرنا چاہتی ہے۔ تبھی وہ زارا کو اس بات پہ اکساتی ہے کہ تمہیں سارے آفس میں تابش اور شانزے کو لے کے کوئی نہ کوئی افواہیں تو پھیلانی چاہیے، ویسے بھی فریال بھی چھٹی پہ ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور ان کا آپس میں ایسا تعلق مشہور کر دو کہ سب لوگ ہی ان کی باتیں کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ زارا اپنے خرافاتی دماغ سے کیا آئیڈیاز نکالتی ہے۔